اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ میں آج سردار تنویر الیاس خان کے مقدمہ میں ایک پروسیڈنگ تھی، اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ جڑے دیگر جو امور ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ جی ہاشمی صاحب بتائیے گا، آج سپریم کورٹ میں سردار تنویر الیاس خان مقدمہ میں ایک اہم پروسیڈنگ تھی، اس کا کیا بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سہیل صاحب۔ آج کا دن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے لیے بڑا امید کا عمل تھا، کیونکہ پورے آزاد کشمیر کے جو سیاسی لوگ ہیں اور جو وکلاء ہیں اور جو حکمران ہیں، سب کی نظریں سپریم کورٹ پر تھیں کہ سردار تنویر الیاس خان کی نیالی کے خلاف جو دائر اپیل ہے، اور اس اپیل کے اندر جو انہوں نے ایک ترمیمی درخواست دی ہے، اس کی آج سماعت ہونی تھی، اور سپریم کورٹ کا فل بینچ جو ہے نا وہ اس کی سماعت کرنا تھا، لیکن جو سردار رضا علی خان جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ رخصت پر تھے، تو فل کورٹ موجود نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس کیس کی اس حد تک سماعت ہوئی کہ راجہ سجاد صاحب ایڈوکیٹ جو سردار تنویر الیاس خان صاحب کی طرف سے پیش ہوئے، انہوں نے عدالت سے استدعا کی جی کہ جو ہم نے ترمیمی درخواست دی ہے اس ترمیمی درخواست کی حد تک ہم یہ درخواست واپس لے رہے ہیں۔ تو عدالت نے کہا جی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آئندہ تاریخ پر فل کورٹ دیکھے گی کہ یہ درخواست واپس جانی ہے یا نہیں۔ چونکہ آئندہ کوئی تاریخ دی انہوں نے؟ جی تاریخ نہیں مقرر ہوئی، چونکہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں ابھی تک چھٹیاں ہیں، یہ چھٹیاں ختم ہوں گی تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ فعال ہوگی، اور جب سپریم کورٹ ورکنگ میں آئے گی تو پھر یہ تاریخ بھی مقرر ہو جائے گی، کسی بھی وقت یہ اس کیس کی سماعت شروع ہو سکتی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ کے جناب راجہ سعید اکرم صاحب، انہوں نے اس موقع پر کہا جی کہ آزاد کشمیر کے آئین کے آرٹیکل 17A جو ہے نا اس کے تحت جو آئینی عہدے ہیں ان کا انتخاب کا طریقہ کار جو ہے وہ واضح ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب کا انتخاب ہوا ہے یہ اس آئین کے آرٹیکل 17 کے مطابق ہوا ہے یا نہیں، اور پھر ان کے الفاظ تھے کہ یہ ہم کسی کو بھی یہاں جو ہے نا غیر قانونی غیر آئینی کے اقدام کے نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ کیس اس حد تک ہی رہا۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ سماعت آئندہ تاریخ کے لیے ملتوی ہو گئی ہے، اور پورا آزاد کشمیر جو ہے نا وہ جو تذبذب میں اور جو غیر یقینی صورتحال میں مبتلا تھا وہ تھوڑا سا اطمینان ہوا لوگوں کو جی کہ آج اس حوالے سے جو ہے کو بڑا قدم نہیں ہوا۔ یہ بتائیے گا کہ توقع تھی جی کہ آج عدالت جو ہے نا اس حوالے سے واضح، اور بعض لوگوں تو امید لگائے بیٹھے تھے جی کہ آج چودھری انوار الحق صاحب جو ہے نا وہ عدالت سے فارغ ہو جائیں گے، لیکن ایسا عملاً ہوا نہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ سپریم کورٹ میں ابھی تک چھٹیاں ہیں، اور چھٹیاں ختم ہوں گی تو اس کے بعد جو ہے یہ۔ اچھا ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے سیاسی حلقوں نے اور حکومتی حلقوں نے اس مقدمہ کے حوالے سے اپنی نظریں جو ہیں اس مقدمہ پہ مرکوز کی ہوئی ہیں، کچھ نتائج کا اندازہ ہے آپ کو کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ یہ کیس اس کا جو دورانیہ ہے، اس کا جو ٹائمنگ ہے، سماعت کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی تھی، اس سے پہلے بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آپ کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں تیزی دیکھی گئی ہے، بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں اسلام آباد میں، اور ان ملاقاتوں کے پس منظر میں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اہم بات یہ ہے نا حکومت کا مستقبل ہی ہے کہ انوار الحق صاحب کو یہ اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے جی کہ ان کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے، وہ عدالت سے بھی نائل ہو سکتے ہیں، اور جو اتحادی جماعتیں وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ سکتی ہیں، اس لیے انہوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بھی رابطے کی کوشش کی ہے، اور جو چودھری ریاض صاحب تک وہ پہنچ چکے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، اور بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی تھی، پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں، اگر ہوئی ہوتی تو ابھی تک سوشل میڈیا پر۔ تھوڑا سا ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ سردار تنویر الیاس خان نے اچانک سے ملاقات کی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر صدر ریاست کے پاس چلے گئے، اس کے بعد وہ چودھری ریاض صاحب کے پاس چلے گئے۔ یہ تین ملاقاتیں جو انہوں نے کی ہیں اچانک سے، اور ان کی ٹائمنگ کا جو انتخاب ہے، یہ پس منظر کہانی کیا ہے؟ یہ کہانی کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو یہ حق اور اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی حکومت اپنی وزارت میں بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، تو وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ یہ ساری ملاقاتیں سرگرمیاں تاثر دینے کی کوشش ہے۔ نہیں، اگر ایسی بات ہے تو پھر پرائم منسٹر تنویر الیاس خان کے پاس جاتے، تنویر الیاس خان پرائم منسٹر کے پاس کیوں آئے؟
یہ تو تنویر الیاس صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کیوں آئے، چونکہ ان کے خلاف بھی ایک کیس ہے، ریفرنس بنا ہوا ہے، تو شاید وہ اس ریفرنس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انوار الحق صاحب جو ہیں وہ اپنے پتے بہت اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں اور ان کی ٹائمنگ بھی بڑی پرفیکٹ ہے، وہ کیلکولیشن جو ہے نا وہ اس میں غلطی نہیں کرتے. اور تنویر الیاس صاحب کا چل کر ان کے پاس آنا جو ہے نا وہ بہت سے جو ہے نا اس کے پس منظر میں بہت ساری چیزیں ہیں. شاید ان کو کسی نے کہا ہو کہ آپ جائیں انوار الحق صاحب کو ملیں، اور جس انداز میں ان کی ملاقات کی تصویریں جو ہے وائرل کی گئی اور تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس نے وزیر اعظم صاحب کی پوزیشن کو مزید کمزور کیا ہے. فائدہ نہیں ہوا. اور تنویر الیاس صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ میں جو اپیل دائر کی گئی تھی ترمیمی، اس کا واپس لینے کا جو معاملہ ہے وہ تنویر الیاس صاحب کے لیے مزید مسائل پیدا کرے گا. ایسا لگ رہا ہے کہ تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ کسی جو بساط نئی بچھائی جا رہی ہے اس میں وہ پھنس گئے ہیں، وہ ایک مورے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، اعلیٰ عدلیہ میں ہائی کورٹ میں خالی اسامیوں کے حوالے سے مشاورت کا عمل جاری تھا، یہ بات آپ نے انکشاف کیا تھا، تو یہ مشاورت کا عمل کہاں پہنچا؟ کوئی اطلاعات ہیں؟ ہائی کورٹ کی سطح پر چیف جسٹس ہائی کورٹ جناب جسٹس راجہ صداقت حسین صاحب نے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ مشاورت کر کے اب جو ہے جو فہرستوں کی تشکیل کا جو معاملہ ہے، جو اہل وکلاء ہیں ان کی جو کیسز جو پچھلے 3-4 سالوں میں جو ہے نا ہائی کورٹ میں فیصلے ہوتے رہے ہیں، کون وکیل کس طرف سے پیش ہوا، وہ ریکارڈ جمع کیے جا رہے ہیں. وکلاء کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ان کی سی ویز بھی دیکھی جا رہی ہیں، اور اگلے چند دنوں میں جو ہے نا ایک فہرست جو ہے نا وکلاء کی حد تک وہ مکمل ہونے کی اطلاعات ہیں. جب یہ فہرست مکمل ہو جائے گی تو پھر چیف جسٹس صاحب اس فہرست پر اپنے ساتھی ججز کے ساتھ مشاورت کریں گے اور ان کے اعتماد میں لیں گے. اس کے بعد پھر یہ فہرست لے کر جب وہ جائیں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس. ابھی اس حوالے سے وکلاء کی حد تک جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے. بیرپور، راولہ کوٹ، کوٹلی، مظفر آباد اور دیگر علاقوں سے جو سینئر وکلاء ہیں جن کی پریکٹس اچھی ہے، جو آئینی اور قانونی سمجھتے ہیں، ان کے نام بتا سکتے ہیں کہ کون سا ابھی جو سٹاف موجود ہے، ابھی کون سے سینئر وکلاء ہیں جن کے یہ نام پہ زیر غور ہیں؟ ابھی ہم یہ بات اوپن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کس کا نام زیر بحث آیا ہے، کس کے نام پر غور ہوا ہے. جب یہ فہرست مکمل ہو جائے گی، جب چیف جسٹس اپنے ساتھی ججز کے ساتھ یہ مشاورت کے بعد ان کو اعتماد میں لینے کے بعد جب فہرست تدمین کر لیں گے تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے جی کہ اس فہرست میں کس کس کے نام جو گئے ہیں اوپر. چونکہ 3 اسامیاں ہیں اگر تو اس کے لیے 9 وکلاء کم از کم ہونے چاہیے. 9 نام ضروری ہیں. اچھا یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، سپریم کورٹ بار نے بھی 20 تاریخ کو اجلاس طلب کر لیا ہے، جو جس پہ 6 نکاتی ایجنڈا انہوں نے چاک آؤٹ کیا ہے، اور جس میں ایڈاک جج کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ بھی انہوں نے شامل کیا ہے. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ اس سپریم کورٹ بار کی جو صدر ہیں راجہ سجاد ایڈوکیٹ، ان کی جو صدارت کی مدت ہے وہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے، اور اپنی اس دور صدارت میں وہ انہوں نے پہلے بھی اچھے کام کیے، بڑے کام کیے، اور وہ یہ جو انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے، بلایا ہے وکلاء کا، تمام وکلاء کا بار ایسوسیشن کا انہوں نے سہولت دی ہے سب کو کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اس اجلاس میں اپنی مشاورت دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. جو ایجنڈا انہوں نے دیا ہے وہ ایجنڈا بڑا اس کی بڑی اور اہمیت ہے. اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ایک جج کی ضرورت ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بے شمار کیس ایسے ہیں جو موجودہ ججز نہیں سن سکتے، تو وہاں ایک اڈاک جج کی ضرورت ہے. پہلے ایک اڈاک جج کی تعیناتی ہوئی تھی جس کی تعیناتی کے طریقے کار پر تنازع کھڑا ہوا تھا، اور پھر جو ہے نا درمیانی راستہ نکال کر جو ہے نا وہ جج صاحب سے ان کی استعفیٰ نہیں لیا گیا تھا، بلکہ ان کے جو عرصہ تعیناتی ہے جن مقدمات کے لیے ان کو لایا گیا تھا وہ بس سپریم کورٹ نے وہ مقدمات کی سماعت کے بعد ان کی خدمات جو ہے نا وہ ختم کر دی تھی. اور اب یہ ہے کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں سپریم کورٹ میں بھی کہ جو ان کی سماعت کے لیے ایک جج کی ضرورت ہے، اور جب ہائی کورٹ میں جج لگ رہے ہیں تو پھر سپریم کورٹ میں بھی جو جج لگنا چاہیے. یہ مطالبہ سپریم کورٹ بار کی جانب سے ان کے ایجنڈے میں شامل ہے. اسی طرح NTS کے حوالے سے بھی بہت سارے اعتراضات سامنے آئے ہیں. سپریم کورٹ بار نے یہ بھی ایجنڈے میں شامل کیا ہے. پبلک سروس کمیشن نے جو ڈگری کے نمبر ختم کیے ہیں تو یہ ایسے وقت پر ختم کیے ہیں جو کسی دباؤ کا نتیجہ نظر آتے ہیں. تو یہ ایک بڑا جو تصفیہ طلب معاملہ ہے، ایک ابہام پیدا ہوا ہے. یہ ایسا معاملہ ہے نا جی کہ ایک طالب
علم جو باقاعدہ یونیورسٹی میں جاتا ہے سیمسٹر سسٹم کے تحت جو 4 سال یا 3 سال وہ پڑھتا ہے, اس کے بعد اس کو ڈگری ملتی ہے, اور ایک وہ علامہ اقبال اوپر یونیورسٹی میں بھی جو ہے گھر بیٹھ کر جو آپ نے اسائنمنٹ دینی ہوتی ہے. دونوں کی ڈگریاں برابر نہیں ہو سکتی, دونوں کی علمیت اور اس کی جو ڈگری کی جو افادیت ہے وہ قدر و قیمت برابر نہیں ہو سکتی. اس لیے جو ہے نا اس معاملے میں سپریم کورٹ بار جو ہے نا وہ جو بھی فیصلہ کرے گی, جو لائے عمل دے گی, وہ بامید کا عمل ہوگا. اچھا حاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے بہت طویل عرصہ سے احتجاجی مظاہروں کی زد میں, ایک بار پھر اڈاگ ملازمین نے سینٹرل پریس کلب کے چوک میں ٹینٹ لگا کے دھرنا شروع کر دیا ہے, کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ اڈاگ ملازمین کا جو معاملہ ہے بڑا وہ انسانی بنیادوں پر حل ہونا چاہیے. اس حوالے سے پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں, اور ایک دفعہ پھر حکومت آزاد کشمیر سے ہم مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ یہ جو ملازمین یہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جو ملازمت ہے وہ 10 سال 20 سال ہو چکی ہے, 15 سال بھی ہو چکی ہے, اور بے شمار ملازم ایسے ہیں جو عمر پیرانہ سالی یعنی 60 سال کی عمر پور کر کے بہت سارے جا چکے ہیں بغیر پنشن کے. اور یہ جو مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت کے آخری دنوں میں جو سہولت دی تھی, جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو ملازمین 4000 سے زیادہ 4300 ملازمین مستقل کیے تھے, تحریک انصاف کی حکومت نے آتے ہی سب سے پہلے ہی یہ قانون ختم کر دیا تھا. یہ قانون جو ہے نا کالعدم قرار دے دیا تھا. محض مسلم لیگ نون کی محاصرت میں انہوں نے لوگوں کے خاندانوں کے سے وابستہ معاملات جو ہیں ان کو زیر غور نہیں لایا, بس سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم یہ بندے نکال کر اپنے بندے بھرتی کریں گے, لیکن یہ نہ تو ان بندوں کو نئے بندے بھرتی کر سکے اور نہ ہی ان کے مستقبل کا کوئی تعین کر سکے. یہ لوگ مجبور ہیں, بے بس ہیں. ان کی جو ہے نا اب ان کے دل سے جو ہے نا ان کی زبان سے اور ہر طرف سے یہ بدعائیں نکل رہی ہیں کہ ان کو مجبور کر دیا گیا ہے, ان کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ مظفر آباد کے سب سے مصروف چوک جو ہے نا مظفر وانی چوک میں جو ہے نا وہ احتجاج پر بیٹھ کے دھرنے پر بیٹھ کے ہیں. اور یہ حکومت جو ہے نا آزاد کشمیر کی اس حکومت کا یہ کریڈٹ ہے, یہ اعزاز حاصل ہے ان کو کہ یہ کوئی کام سیدھا کام بھی جو ہے نا وہ سیدھے انداز میں نہیں کرتے, بلکہ ہر کام الٹا کام جو ہے نا یہ مینگنیاں ڈال کر جو ہے نا وہ کرنے والی بات ہوتی ہے. تو یہ جو ملازمین ہیں اڈاگ ملازمین, ان کا معاملہ جو ہے نا یہ ترجیحاً حل ہونا چاہیے, جائز معاملہ ہے, اخلاقی بنیادوں پہ حل ہونا چاہیے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ جو قانون مسلم لیگ نون نے پاس کیا تھا اس کو واپس بحال کر دیں, اس ایکٹ جو 2021 کا ہے اس کو بحال کر دیں. کیس ٹو کیس جائزہ لینا حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ اختیار بھی ہے گورنمنٹ کا کہ جن لوگوں کی تقرریاں بنیادی تقاضوں کے مطابق ہوئی ہیں, تقرری کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہوئی ہیں, ان کو تحفظ ملنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا ایشو پیدا ہوگا آزاد کشمیر میں. اس ایشو سے جو ہے نا امن امان کا معاملہ وابستہ ہے. صرف امن امان کا معاملہ نہیں, اس پر سیاست بھی ہو سکتی ہے. یہ سیاسی جماعتیں اگر اس کے ساتھ شامل ہو گئی, صرف مسلم لیگ نون ہی اگر ان کے ساتھ شامل ہوگی تو حکومت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اس معاملے پر ہمدردانہ غور کریں. وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے آزاد کشمیر کے اندر قومی معاملات کو دیکھنا, سلامتی کے معاملات کو دیکھنا, امن امان کے معاملات کو دیکھنا, ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اڈاگ ملازمین کا معاملہ یکسو کروانے کے لیے آزاد کشمیر حکومت کو ہدایت کریں, حکومت کو پابند کریں کہ وہ یہ مسئلہ حل کریں. اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے, اور یہ مسائل جو پیدا ہوں گے اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوگی جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بر وقت فیصلے نہیں کر رہے. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین, آج ہم نے اپنے پروگرام میں سردار تنویر الیاس خان مقدمہ کے حوالے سے پروسیڈنگ پہ بات کی اور اعلیٰ عدلیہ سے جڑے دیگر امور پہ بات کی. نئے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.